آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت امام حسین کے کتنے بچے تھے اور ان میں کربلا کی جنگ میں شہید ہونے والے کتنے تھے، حضرت امام حسین کی نسل سے اہل بیت کے کتنے اور کون سے امام تعلق رکھتے ہیں، ان اماموں کے ساتھ عباسی اور اموی خلفاء کا رویہ کیسا تھا اور کن اماموں کو ان حکمرانوں نے زہر دیا تھا۔ اس شجرہ نسب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنا پڑے گا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی ان کے ساتھ ہوئی، جن میں سے آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جہاں تک آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کی بات ہے تو آپ 626 عیسوی یا ہجرت مدینہ کے تیسرے برس مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل تشیع آپ کو تیسرا امام مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت حضرت علی نے حضرت حسن کی طرح آپ کا نام بھی حرب رکھا، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کر کے حسین رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ رہے۔ 9 سال کی اس مدت میں دونوں بھائی سیاسی معاملات سے دور رہے، لیکن حالات اس وقت کچھ زیادہ خراب ہوئے جب امیر شام حضرت امیر معاویہ نے یزید کو منتخب کر دیا۔ یزید کے تخت پر بیٹھنے سے ہی اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا مطالبہ کیا، جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے سربراہ تھے۔ حضرت امام حسین نے اس بیعت کو کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں امویوں نے 680 عیسوی کو کوفہ جاتے ہوئے کربلا میں آپ اور آپ کے ساتھیوں 72 لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، جو بچ گئے ان کو قید کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں میں دوسرے فتنے کا آغاز ہوا اور اموی سلطنت میں بغاوتوں کا آغاز ہوا، جس میں مختار ثقفی کی تحریک بھی شامل تھی۔ جہاں تک حضرت امام حسین کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایتوں میں مختلف بات آتی ہے، لیکن زیادہ جامع بات یہی ہے کہ آپ کے 5 بیویوں میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کربلا کی جنگ میں آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، جن کے نام علی اکبر اور علی اصغر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے وقت علی اکبر کی عمر 28 سال تھی، جبکہ علی اصغر ابھی چھوٹے بچے تھے، جن کی عمر صرف 6 ماہ بتائی جاتی ہے۔ انہیں اموی فوج کے ایک تیر انداز نے گلے میں تیر مار کر شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو چوتھا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کربلا میں موجود تھے۔ جنگ کے بعد اموی فوج نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ امام زین العابدین کو انہوں نے ایک خیمے میں بیمار پایا۔ اموی فوج کے کمانڈر شمر نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب نے اپیل کی اور ان کی جان بخش دی گئی، جس کے بعد آپ نے تمام سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کر لی تھی اور اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں صرف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اموی حکمران ولید یا اس کے بھائی ہشام نے زہر دے دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت زید الشاہد آئے اور انہوں نے امویوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت سے اہل تشیعوں کی زیدی شاخ کی بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے، جو کہ حضرت محمد بن باقر کی بجائے حضرت زید کو 5واں امام مانتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے محمد باقر 5ویں امام مانے جاتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ والدہ کی طرف سے حضرت حسن اور والد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے ان کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ سن 676 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو اگلا حکمران بنانے کے لیے سرگرم تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کربلا کے قیدیوں میں شامل تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 4 برس کی تھی۔
آپ کی پہلی شادی حضرت ام فروہ سے ہوئی، جن کا شجرہ 2 پشتوں پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کی دوسری شادی حضرت ام حاکم سے ہوئی اور ان دونوں سے آپ کے کم و بیش 8 بچے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کو جاری رکھا اور سیاست سے دور رہے۔ آپ کا زیادہ تر وقت قرآن اور عبادت میں ہی صرف ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر کو اموی حکمران ابراہیم ابن ولید نے زہر دلوایا تھا۔ امام باقر کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے امام جعفر صادق نے ان کی جانشینی سنبھالی۔ آپ 8ویں صدی کے ایک بہترین عالم تھے اور اپنے والد کے بعد چھٹے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اہل تشیعوں کو جعفری مکتب فکر کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو سنی اور شیعہ دونوں میں ایک بلند مقام حاصل ہے اور انہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباسی خلیفہ المنصور نے 765 عیسوی کو زہر دلوا دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اہل تشیع 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام چن لیا، جو کہ اسماعیلی شیعوں کی بنیاد بنے، اور خاص بات یہ ہے کہ فاطمی خلافت بھی انہی کی نسل سے آئی۔ اور اہل تشیعوں کے کچھ دوسرے لوگوں نے حضرت جعفر کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو اگلا امام مقرر کر لیا۔ ان لوگوں کو اہل تشیعوں کی 12 امامی یا جعفری شاخ کہا جاتا ہے۔ جعفری شاخ کے نزدیک موسیٰ کاظم 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ آپ 745 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے عباسی خلفاء منصور، مہدی، ہادی اور ہارون کا دور دیکھا اور انہیں بار بار قید میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ 799 عیسوی کو قید کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون نے ان کو زہر دلوا دیا تھا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی موت قدرتی تھی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا آئے، جو کہ 8ویں امام بننے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے 18 بھائیوں میں سے کسی نے بھی امامت کا دعویٰ نہ کیا، بلکہ کئیوں نے عباسی حکومت کے خلاف بغاوتیں کی، جن میں محمد اور احمد سرفہرست ہیں۔ امام علی الرضا 776 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ مامون الرشید کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مامون الرشید کی بیٹی ام حبیبہ سے آپ کا نکاح بھی ہوا۔ اس کے باوجود امام علی الرضا حکومتی معاملات سے دور رہے۔ ان کی موت سن 818 عیسوی کو ایک سفر کے دوران ہوئی۔ علی الرضا کے بعد ان کے بیٹے محمد الجواد تھے، جو اپنے والد کی وفات کے وقت صرف 7 برس کے تھے، اور ان کو نامہ امام تسلیم کر لیا گیا۔ امام الجواد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے علی ہادی 10ویں امام بنے۔ تاہم اس دور میں عباسیوں کے زیادہ تر اختیارات ترکوں کے ہاتھوں جا چکے تھے۔ علی الہادی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن العسکری کو 11واں امام تسلیم کر لیا گیا۔ آپ 874 عیسوی کو صرف 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ امام حسن العسکری کا کوئی واضح وارث نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل تشیع کئی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سوائے 12 اماموں یا جعفری مکتب فکر لوگوں کے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام حسن کا ایک بیٹا تھا جنہیں المہدی کہا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ آخری اور 12ویں امام تھے، اور ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور دوبارہ ہوگا۔